السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68 اور اس کے بعد کی چند آیات کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ وہ مشہور واقعہ ہے جب بنی اسرائیل سے ایک گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا۔ بالکل، وہ قتل والا معاملہ جب اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا مقتول کو مارو تو وہ قاتل کا نام بتا دے گا۔ ہاں، لیکن انہوں نے فوراً حکم ماننے کے بجائے وہ تفصیلات پوچھنا شروع کر دیں۔ جی، وہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد آج یہی دیکھنا ہے کہ ان آیات اور ان کی تفسیر سے کیا اہم نکات نکلتے ہیں۔ تو شروعات میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیا ہے۔ جی، ماہیہ۔ ہاں، ماہیہ۔ یہ بات مجھے ہمیشہ غور طلب لگتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیسی ہے، یعنی کیف ہی۔ بالکل، عام طور پر تو صفت پوچھی جاتی ہے نا، کیسی ہے، کالی، پیلی، چھوٹی، بڑی۔ ہاں، لیکن یہاں پوچھا وہ کیا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ دیکھیے، یہ سوال خود بڑا دلچسپ ہے۔ مفسرین اس پر بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے شاید یہ بات، یعنی یہ کہ ایک گائے ذبح کرنے سے مقتول زندہ ہو جائے گا، یہ اتنی آپ کہہ لیں ناقابل یقین تھی۔ اچھا۔ جی، کہ وہ اسے کوئی عام گائے سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی خاص مخلوق ہوگی؟ بالکل، شاید کوئی وہ معفول فطرت قسم کی چیز۔ اسی لیے انہوں نے کیفیت نہیں پوچھی بلکہ ماہیت پوچھی، یعنی یہ چیز ہے کیا آخر جس سے اتنا بڑا کام ہوگا۔ اچھا، یہ نکتہ ہے۔ یعنی شک اور حیرانی کی وجہ سے سوال کا انداز بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا آیا اس پر؟ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچھڑی، بلکہ ان کے درمیان ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک۔ جی، یہاں پھر عمر اور حالت کی وضاحت آ گئی۔ آئیے ان الفاظ کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ لا فارض کیا مطلب ہوا؟ فارض کہتے ہیں بہت بوڑھی گائے کو، یعنی اتنی عمر رسیدہ کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ رہی ہو، کمزور ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور ولا بکرن، بکر کا مطلب ہے بالکل کم عمر بچڑی، جس نے ابھی تک بچہ جنا ہی نہ ہو۔ بکرم میں پہل کا معنی ہوتا ہے نا؟ صحیح، یعنی بالکل نوجوان بھی نہ ہو۔ جی۔ پھر فرمایا اوان بین ذالک۔ ہاں، اوان بین ذالک، یعنی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان، نہ بہت بوڑھی نہ بالکل کچی عمر کی، یعنی ادھیڑ عمر، پختہ، مضبوط، جو غالباً پہلے بچہ دے چکی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن یہاں ایک بنیادی سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا منشا شروع سے ہی یہی تھا کہ اتنی خاص قسم کی گائے ہو؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ دیکھیں، تفاسیر اور احادیث میں یہ بات واضح ملتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل پہلا حکم سنتے ہی بس کوئی بھی گائے، کوئی بھی عام سی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو وہ کافی ہوتا، مقصد پورا ہو جاتا۔ اچھا، لیکن ان کے بار بار سوال کرنے سے، حیل و حجت سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان پر سختی بڑھا دی، پابندیاں لگا دیں۔ یعنی ان کے سوالوں نے ہی حکم کو مشکل بنا دیا۔ بالکل، فقہ کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں مطلق کو مقید کرنا۔ مطلق کو مقید کرنا؟ جی، یعنی حکم مطلق تھا، عام تھا، کوئی بھی گائے، لیکن ان کے سوالات نے اس پر شرطیں لگا دیں، اسے مقید کر دیا، خاص کر دیا۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، وہ حج والی حدیث ذہن میں آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پوچھنے والے نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم لوگ کر نہ پاتے۔ صحیح، یعنی زیادہ کھریدنا کبھی کبھی اپنے لیے ہی مشکل کھڑی کر دیتا ہے۔ بالکل، اسی لیے شاید پھر آیت کے آخر میں فرمایا گیا، بس جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ صرف حکم کی تعمیل یا کچھ اور بھی؟ اس میں ایک تو واضح طور پر حکم کی فوری تعمیل پر زور ہے، اور ساتھ میں ایک طرح کی وہ تنبیہ بھی ہے کہ بس اب مزید سوال جواب نہیں، مزید حیل و حجت نہیں، جو کہا گیا ہے وہ کرو۔ تو اطاعت پر بہت زور ہے۔ جی بالکل، غیر مشروط اطاعت۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ایک نسبتاً سیدھا حکم تھا ایک معاملے کو حل کرنے کا۔ جی ہاں، لیکن بنی اسرائیل کے سوالات، ان کے تردد،
شاید ان کے شک نے اسے مرحلہ وار پیچیدہ بنا دیا۔ بالکل، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ قرآن کے الفاظ کتنے گہرے ہیں، جیسے ماہیا کا استعمال، اور اس وقت کے لوگوں کی نفسیات کیسی تھیں۔ صحیح۔ بنیادی سبق تو شاید یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور عمل کرنے میں غیر ضروری سوالات یا ہیلے بہانوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی سوال پوچھنے میں بھی نیت کا فرق ہوتا ہے۔ علم کے لیے پوچھنا اور بات ہے، حکم سے بچنے کے لیے پوچھنا اور بات۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اطاعت کی اہمیت سکھاتا ہے، اور یہ بھی کہ سوال کب اور کیوں پوچھا جائے۔ اور آخر میں ایک بات شاید ہم سب کے سوچنے کی ہے جی، کہ کیا ہم بھی کبھی اپنی زندگی میں جب کوئی واضح ہدایت ملتی ہے، کوئی ذمہ داری آتی ہے، تو فوراً عمل کرنے کے بجائے غیر ضروری تفصیلات میں، اگر مگر میں، وضاحتوں میں الجھ جاتے ہیں؟ ایک اہم نقطہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اصل مقصد سے دور ہو کر انجانے میں اپنے لیے آسان راستوں کو خود ہی مشکل بنا لیتے ہو، بس سوالوں میں الجھ کر عمل پیچھے رہ جاتا ہو؟ بہت گہری بات ہے، اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔